بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، اس کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا صرف رات کو آپ نے کر کے سونا ہے، اور صبح جس کا تصور کر کے سوئے ہیں نا، اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو چکی ہوگی۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ محبت کا یہ اکثیر کا درجہ رکھنے والا یہ وظیفہ ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا ودودو، اس کے ساتھ یا جبارو، یا ودودو یا جبارو۔ ودود اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک ہے۔ یہ دونوں صفاتی نام ہیں، لیکن اس کا یہ بڑا خاص اور بڑا اہم عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ جبار کا مطلب ہوتا ہے اے جبر والے ظالم دشمن جیسا بھی ہو، جتنا بھی طاقتور ہو، اس کا دل آپ کے لیے اتنا نرم ہو جائے گا جتنی بھی اس کی نفرت ہے، اس کی نفرت محبت میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے میرے بھائیوں، کیونکہ جو اس میں مبارک ہے نا، یا ودودو، اس کے بہت سارے اعمال آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے، لیکن یہ جو عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ نہایت ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے جو اس سے پہلے آپ نے آج تک نہیں کیا ہوگا۔ یہ صرف آپ نے رات کو باوضو ہو کر یہ عمل کر کے سونا ہے۔ طریقہ، ترتیب اور تعداد، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو اول سے لے کے آخر تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ آج آپ اس عمل سے مستفیض ہو سکیں، اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات بار بار کہہ رہے تھے، شکوہ کر رہے تھے کہ ہمیں محبت کے وظائف بتائیں۔ دیکھیں، بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو وہ اچھے طریقے کے ساتھ عمل کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس میں تسخیر خلق بھی ہے، یعنی مخلوق بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے، اور جو شخص تسخیر چاہتا ہے۔ اب یہ کس کس کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت بھی میں کرتا چلوں کہ یا ودودو، اس کے معنی ہے، ودود کہتے ہیں محبوب کے معنوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ودود وہ کہلاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ودود کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والی ہے۔ اس طرح جو بندہ اس نام سے اس کو یاد کرتا ہے نا، پھر وہ جس کا تصور دل میں رکھتا ہے، اگر وہ اللہ کی ذات کا تصور رکھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ کسی دنیا کے کسی بھی شخص کا، مطلب اپنے والد کا، والدہ کا، بیوی کا، شوہر کا، بھائی کا، بہن کا، کسی عزیز کا، حاکم کا، کسی کے بارے میں بھی تصور رکھے، لیکن وہ جائز رشتہ ہو، اس کا ناجائز نہ ہو، حرام نہ ہو، جائز رشتہ کوئی بھی ہو، کتنا بھی نفرت والا ہو، وہ کرے، بہت جلد اس عمل کا اثر ملتا ہے۔ صرف اور صرف آپ پہلی رات اس عمل کو جو تعداد بتانے لگا ہوں اس کے برابر پڑھ لیں۔ اب اس عمل کے اول آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر جو درود پاک پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو پڑھ کر پھر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف اسما کی مختلف تاثیر ہوتی ہے۔ جو بھی اسم مبارک کے نام، مثلا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا جبار، یا قہار، جتنے بھی یہ اسماء مبارکہ ہیں، جیسے اسم مبارک کا مطلب ہوگا نا، اسی طرح کی وہ اسم مبارک پڑھنے سے تاثیر ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو جب ہم یا ودودو کو یا جبارو کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں نا، تو دونوں کو ایک شمار کرنا ہے۔ اب جو درود پاک پڑھنا ہے، اس کی تعداد آپ نے کم از کم 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ، دونوں میں سے جو تعداد آپ پڑھنا چاہیں، لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جتنی بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، اتنی بار ہی آپ نے عمل کے آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ شروع میں آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا، جب عمل ختم کریں تو پھر آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اگر شروع میں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی پھر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ ہی اس کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ اس عمل کو آپ اگر اس ترتیب کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ
आप पहली रात ही सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे उस शख्स के दिल में बेपनाह आपकी मोहब्बत पैदा हो चुकी होगी। अब इसी तरह अल्लाह का महबूब बनने के लिए भी इस अमल को किया जाता है, क्योंकि वदूद वो अपने बंदों के दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। इसका मतलब है ऐ मोहब्बत पैदा करने वाले, ऐ प्यार पैदा करने वाले। जब यह अमल जैसे जैसे जितने दिन ये किया जाता है, जैसे जैसे वो करता जाता है, इसी तरह लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत बढ़ती जाती है। इसी तरह बाज़ ख़वातीन को अपने ससुराल से बड़े मसाइल होते हैं। एक फर्द हो या आपके तमाम घर वाले हों जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो सबके दिलों में इस अमल की बरकत से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बाज़ तो होता है ना कि सिर्फ एक ही शख्स के लिए अमल किया जाता है। तो अगर आपके बारे में बहुत सारे लोग नफरत के मुर्तकिब हो चुके हैं ना, या आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया गया है, या इस तरह के जितने भी मसाइल बन चुके हैं, वो एक शख्स है या आपके कई दुश्मन हैं, आप चाहते हैं कि सबको एक ही अमल के जरिए जो है मैं कायल कर लूं, एक ही अमल के जरिए इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर लूं। या इसी तरह आपकी बीवी है, वो आपके साथ नाराज होके मेके चली गई है, अब इसके घर वाले भेज नहीं रहे, तो सारे घर वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, इनके दिलों को अपनी तरफ फेरने के लिए आप इस अमल को करें। इसी तरह या शोहर आपका लेने के लिए नहीं आ रहा, या उसके माँ बाप नहीं राजी हैं लाने के लिए, तो आप सबका तसव्वुर रखें। जब अमल करें ना, अमल करने के लिए बैठें, नियत कर लें कि फलां फलां शख्स जो है इसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, या सब घर वालों के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए। जो भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपसे नाराज रहते हैं और आपके साथ इस तरह के मामलात बिगाड़ के रखते हैं, आप सबका तसव्वुर रखें। तो ये इसका तरीका है। और दूसरी बात, जो अमल का आगाज करना है ना, तो सबसे पहले ताउज़ और तस्मिया लाजमी पढ़ना है। देखें, जब कोई बंदा ताउज़ और तस्मिया के साथ इस अमल का आगाज करता है ना, शुरू करता है, तो वो हमेशा कामयाब हो जाता है। जो बंदा बगैर ताउज़ और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह के बगैर किसी नेक काम का आगाज करता है, वो काम अधूरा रहता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन, जो नबियों के इमाम हैं, जो मेरे और आपके प्यारे आका हैं, वो खुद इरशाद फरमाते हैं, जो काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाता है वो हमेशा अधूरा रहता है। तो आपने ताउज़ तस्मिया पढ़कर इसके बाद नियत करनी है कि या अल्लाह, मेरा फलां मकसद है, मेरा फलां शख्स मुझसे नफरत करता है, तो इसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दे, इसके दिल को मेरी तरफ फेर दे, और जो नफरत है इसको तू जब्बार है जला दे, इससे नफरत जल जाएगी। या वदूदू जब पढ़ेंगे तो इससे मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों अस्माए मुबारका के मतलब का, मफहूम का पता चल गया होगा। या जब्बार, देखें बहुत सारे लोग या वदूदू पढ़ते रहते हैं, ए मोहब्बत, तो मोहब्बत तो पैदा हो जाती है, लेकिन जो नफरत होती है वो नहीं जलती। तो फिर इसका असर कुछ दिन रहता है। जब आप ये अमल करेंगे, इसके जरिए इसकी नफरत जल जाएगी। तो जब नफरत जल जाती है तो फिर इससे वो फायदे होते हैं जो बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, अब आपने इसी तरतीब के साथ जब इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपको वो तमाम फ्यूज़ो बरक़ात हासिल होंगे जो हर शख्स चाहता है, जिसकी तलब करता है। अब इसी तरह अल्लाह ताला का ये जो नाम है जब्बार, जबरूत वाले, तो अल्लाह जब्बार है, यानी अपनी मर्जी से जो चाहे कर दे, इसके सामने कोई दूसरा दम नहीं मारता। हर कोई इसका हुक्म मानने पे मजबूर हो, क्योंकि कायनात की कोई भी चीज इसके कब्जा, कुदरत और अख्तियार से बाहर नहीं है, और इसकी बारगाह में हर चीज महकूम और मजबूर है। इसलिए अल्लाह को जब्बार कहा जाता है, क्योंकि हर किसी के लिए इसकी इत्तबा जरूरी है और इसका हुक्म एक जबरदस्ती से जारी है। आमरीन के नजदीक इसके जरिए अल्लाह ताला अपनी शान जब्बार का इजहार करता है। ये इसम बहुत ज्यादा जलाली है। इसे पढ़ने से तबीयत में जलाल पैदा होता है और दूसरों से जबरदस्त इक्तदार पैदा होता है। मोहताद लोग इसकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते, इसकी इत्तबा करने पर मजबूर होते हैं। दुश्मनों से बचने के लिए और दुश्मनों से जो है ना वो अपना बदला लेने के लिए बेहतरीन अमल होता है। लेकिन हमने बदला नहीं लेना, हम ये चाहते हैं कि हम उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो और इसकी जो नफरत है
وہ میرے خلاف وہ جل جائے، وہ ختم ہو جائے، تو آپ نے اسی طرح دونوں اسماء مبارکہ کو ملانا ہے، یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، اس طرح پڑھنا ہے۔ اول آخر جیسے درود پاک کا کہا ہے، تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اور نیت کا طریقہ جو بتایا ہے اسی طرح نیت کر کے باوضو آپ نے کرنا ہے، باوضو ہی آپ نے سونا ہے۔ بستر کے اوپر بیٹھ کے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور جتنی چیزیں میں نے بتائیں، اس لیے بہت سارے لوگ بغض، حسد، لالچ اور برائی کی بنیاد پر انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات معمولی سی دشمنی بڑے بڑے نقصان کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ ایسے حالات میں دشمنوں کی برائی، انتقامی کارروائیوں سے بچنے کے لیے اس اسم پاک کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر دشمن کو زیر کرنا ہے یا اس طرح کے دشمن کو اپنی طرف پھیرنا ہے، یا نیک لڑکا پیدا ہو، میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اولاد کے لیے بھی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ آپ الغرض کوئی بھی مقصد رکھ کے اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اگر کوئی زیادہ لمبا مقصد ہے تو آپ جو مطلب کافی عرصے سے رکا ہوا ہے، کوئی کام کہیں سے حل نہیں ہو رہا، تو 3 دن عمل کر لے، ورنہ آپ صرف ایک رات ہی اس عمل کو کریں گے تو 100% انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ جو چیز بتائی ہے نا کہ جائز رشتہ ہو، حرام نہ ہو، کسی لڑکی کے دل میں اپنی خواہ مخواہ محبت پیدا کرنے کے لیے، یا کوئی لڑکی کوئی عورت کسی مرد کے خواہ مخواہ محبت پیدا کرنے کے لیے، تو وہ ناجائز ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ نکاح کی نیت سے، شادی کی نیت سے اس عمل کو کریں گے تو پھر وہ جائز ہے۔ اس لیے اس عمل کو صرف جائز رشتوں کے لیے کیا جائے تو بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت 100 مرتبہ اس عمل کے علاوہ، یعنی کہ 100 مرتبہ تو یہ دونوں اسماء مبارکہ یا ودودو یا جبارو ملا کے پڑھنے ہیں۔ یعنی جب آپ لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے اول آخر 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اگر وہ آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے، یہ پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یعنی یا ودودو یا جبارو کو ملا کے پڑھیں گے تو اس کو ایک دفعہ آپ نے شمار کرنا ہے۔ یا ودودو یا جبارو 1 مرتبہ ہو گیا، یا ودودو یا جبارو 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں والی سونے سے پہلے پڑھنی ہے، جیسا میں نے بتایا ہے۔ تو یہ ایک عمل کرنے کے بعد رات کو یہ عمل کیا، صبح کے وقت آپ نے کسی بھی وقت، جو ایک دوسری بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری جمعہ مبارک کے دن ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، زیادہ پڑھا ہو تو زیادہ بھی کمنٹ میں بتا دیں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے روزانہ کی بنیاد پر صرف اور صرف روزانہ ایک تسبیح درود ابراہیم کی لازمی پڑھنی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ درود ابراہیم کوشش کریں کہ وہ پڑھیں، اگر آپ کو وہ نہیں آتا، یعنی درود ابراہیم وہ ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کو وہ نہیں آتا تو پھر جو میں نے آپ کو چھوٹا سا درود پاک بتایا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر صلی اللہ علی محمد، وہ پڑھ لیں۔ یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمل جتنے دن جاری رکھیں اتنے دن آپ 7 درود پاک بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو فائدے ہی فائدے ہوں گے، اور بے شمار اس عمل سے آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اور جو بندہ آپ کے ساتھ نفرت رکھتا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ جو وظیفہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ طاقتور عمل شاید آپ نے زندگی میں نہ کیا ہو۔ دعا ہے رب کریم سے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا
मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे भाइयों सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। वीडियो को शेयर करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी की नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी तो अल्लाह पाक की जात आपको इसका अजर अता फरमाएगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वजीफे के साथ, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।